جتنے نبی آئے، حضرت آدم آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت زکریا آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت یحییٰ آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت ذوالکفل آئے معجزہ لے کر آئے، نوح نجیب اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، مگر جب اس کائنات میں ہم سب کے آقا و مولا رحمت عالم نور مجسم اس دنیا میں آئے تو میرے آقا معجزہ لے کر نہیں بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک اور پاؤں سے لے کے سر تک معجزہ بن کر آئے، تو سمجھ میں آ گیا ہمارا نبی سارے نبیوں میں افضل، جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کی تھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں آنا ہمارا نبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر والہانہ و عاشقانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سب لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے، جس کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی آیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا، زیادہ دور نہیں، اپنے جسم کو ہی دیکھ لیجئے، آپ کے جسم کے اندر 5 ایسی چیزیں عطا کی اللہ رب العزت نے کہ اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو تو انسان ادھورا اور نامکمل نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی آنکھ، انسان کے پاس اگر آنکھ نہ ہو تو انسان کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، زمانہ اس کو اندھا کہہ کر پکارتا ہے۔ دوسری چیز اس کے کان، انسان کے پاس کان نہ ہو تو وہ سن نہیں سکتا، زمانہ اس کو بہرا کہہ کے پکارتا ہے۔ تیسری چیز اس کے ناک، اس کے پاس اگر ناک نہ ہو تو وہ کسی بھی چیز کو سونگھ نہیں سکتا۔ چوتھی چیز اس کی زبان، انسان کے پاس اگر زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتا، زمانہ اس کو گونگا کہہ کے پکارتا ہے۔ اور پانچویں چیز اس کے ہاتھ، انسان کے پاس ہاتھ نہ ہو تو وہ کسی بھی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، زمانہ اس کو لولہ کہہ کے پکڑتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 5 ایسی نعمتیں عطا کی جو سب سے پاورفل ہیں، تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب ہم نہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکتے، آپ میں سے کوئی اللہ رب العزت کو دیکھ سکتا ہے؟ نہ کوئی سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ چکھ سکتے، نہ پکڑ سکتے، تو پھر یہ جانے کیسے کہ اللہ رب العزت کو پسند کیا ہے؟ یہ جانے کیسے کہ اللہ رب العزت کو راضی کیسے کرے، اس کی پسند کیا ہے؟ تو اسی پسند کو بتانے کے لیے اس دنیا فانی میں 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے۔ سارے نبی آتے گئے، اپنی امتوں کو بتاتے گئے، اے لوگوں روزہ رکھو اللہ راضی ہو جائے گا، حج کرو اللہ راضی ہو جائے گا، زکوٰۃ دو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور ان سارے نبیوں کے سردار کو ہمارے درمیان بھیجا، کہہ دو سبحان اللہ، سارے نبیوں کے سردار کو ہمارے درمیان بھیجا، یعنی ہمارے درمیان جو نبی آئے وہ سارے نبیوں میں افضل۔ آپ کو اس بات کی میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے، حضرت آدم آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت زکریا آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت یحییٰ آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت ذوالکفل آئے معجزہ لے کر آئے، نوح نجیب اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، مگر جب اس کائنات میں ہم سب کے آقا و مولا رحمت عالم نور مجسم اس دنیا میں آئے تو میرے آقا معجزہ لے کر نہیں بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک اور پاؤں سے لے کے سر تک معجزہ بن کر آئے، تو سمجھ میں آ گیا ہمارا نبی سارے نبیوں میں افضل۔
جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کی ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں آنا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ماشاءاللہ جواب دیں زندہ باد سارے لوگ جواب دیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرحبا یا مصطفیٰ کانفرنس فیضان سرکار احسان علی. بہت اچھا ماشاءاللہ سلامت رہو. یعنی ہمارے درمیان جو نبی تشریف لائے وہ سارے نبیوں میں افضل. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں اس کائنات میں اس دنیا میں جو کچھ ملا جو کچھ بھی سب مصطفیٰ کے صدقے میں ملا. سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں. اے سنیے غور کرو عقل و شعور ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں. علم و فن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں. آسمان کا شامیانہ ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں. زمین کا فرش ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں. چاند کی چاندنی سے نوازا گیا تو مصطفیٰ کے صدقے میں. سورج کی روشنی سے نوازا گیا تو مصطفیٰ کے صدقے میں. بہن بھائی ملے تو مصطفیٰ کے صدقے میں. ماں باپ ملے تو مصطفیٰ کے صدقے میں. بلکہ یہ جان لو آدم صفی اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں. نوح نجیب اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں. ابراہیم خلیل اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں. اسماعیل ذبیح اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں. عیسیٰ روح اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے میں. بلکہ یہ بھی جان لو غوث اعظم ملے مصطفیٰ کے صدقے میں. غریب نواز ملے مصطفیٰ کے صدقے میں. اعلیٰ حضرت ملے مصطفیٰ کے صدقے میں. بلکہ اب مجھے یہ کہنے دیا جائے کہ خود رب العالمین اللہ رب العزت ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں. اسی کیفیت کو جب ایک عاشق ازدار نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا. سبھی انبیاء کی سب میں تجھے محتشم بنایا اور تیرے صدقے میں خدا نے عرب و عجب بنایا. اسی میں میرے رضا پکار اٹھے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدان کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ماشاءاللہ 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 سب ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. اللہ اللہ بہت اچھا ہے. سلامت رہو. جو کچھ ملا سب مصطفیٰ کے صدقے میں. آئیے اب جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان تقریر بنایا اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے ایسا مقام کسی کو عطا نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا. فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو تمہیں نوازا گیا اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحے تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو. حضرت موسیٰ نے عرض کیا الہی کیا محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب کی توجہ ہے نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا محمد و امته لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا یاق. اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت و دین فرشتے انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو سمجھ میں آ گیا یہ سب ان کا صدقہ ہے. جبھی تو اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد کلام اعلی حضرت. بہت اچھا ماشاءاللہ. اور حدیث قدسی بھی ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا. یہ بات میں بتا چکا ہوں اور کسی پہ احسان نہیں جتایا.
آنکھ عطا کی، کان عطا کیے، پیر عطا کیا، بہن بھائی عطا کیے، ماں باپ عطا کیے، لیکن احسان کسی پہ نہیں جتایا. لیکن جب اپنے پیارے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا. یعنی جب ہمارے آقا کو بھیجا تو احسان جتلا دیا. یعنی یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ رب العزت نے احسان جتلا دیا. چلیے جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان تقریر بنایا اس کی مختصر تشریح سماعت کیجئے. کلام پاک کا ارشاد لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی تم میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے. اور آپ غور کرو کہ اگر وہ تشریف نہ لاتے تو رمضان، قرآن، ایمان، غرض یہ کہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ وجود میں نہیں آتا. غور کریں کہ پوری دنیا میں، تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، اور حضور علیہ السلام بنو ہاشم میں پیدا ہوئے. وہ جس مدینے میں آئے وہ تمام مدینوں سے افضل، جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل، جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل، جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے افضل، جس زمانے میں آئے وہ تمام زمانوں سے افضل. ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل، ان کی امت تمام امتوں سے افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا. جبھی تو اللہ حضرت پکار اٹھے با خدا، خدا کا یقین قدر لگی اور کوئی مفر مخر جو بحاصل ہو یقین آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. پھر آگے آئیے عزیز علی کی معانیت تم، یعنی تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گرا گزرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، بے چین نبی بے خدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ، تکلیف ہمیں ہوتی ہے، بے چین نبی بے خدا ہوتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا چاہا تو کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا فرماتے ہیں 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں پر میں مل سکوں گا. نمبر 1، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہیں پر کھڑا ہوں گا، اگر کسی امتی کی نیکیاں کم ہوں گی تو پورا کر دوں گا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پائے تو؟ نبی نے فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر کے جام پلاتا ہوں گا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائے تو؟ نبی نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر بچے ہوں گے، میں دعا کرتا ہوں گا رب سلم امتی، اے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے. ارے آپ غور کریں، اندازہ کریں کہ جب دعا کرنے والے سید الانبیاء ہوں تو ہم کس چیز کا اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد. پھر آگے آئیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے والے، مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے. کوئی اپنی اولاد کو چاہتا ہے، کوئی دولت دنیا کو چاہتا ہے، کوئی آرام و سکون کو چاہتا ہے، کوئی اچھے گھر کو چاہتا ہے، کوئی مال و زر کو چاہتا ہے. مطلب ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے. مگر آئیے ہمارے آقا کی بارگاہ میں، ہمارے آقا صرف ہمیں چاہتے ہیں. انہیں جتنا پیار اپنی امت سے اور کسی سے نہیں ہے، سب سے زیادہ وہ ہم اپنے گناہگار امتیوں کو چاہتے ہیں. اسی پر میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر سر رکھ کر سو رہے تھے، تمام صحابہ نے نماز عصر پڑھ لی تھی، میرے نبی نے بھی پڑھ لی تھی، لیکن حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج ڈوب گیا. سورج ڈوب کے نماز عصر قضا ہو گئی. اور جب مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، نماز چھوٹی اور آنکھ سے آنسو نکل گئے. ارے ان کی شان تو اتنی بلند تھی کہ نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. اور جب مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو نبی کے چہرے انور پر جا کر گرے. نبی کی آنکھ کھل گئی. نبی نے پوچھا یہ علی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی نماز عصر پڑھ لی، تمام صحابہ نے بھی پڑھ لی، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی، میری نماز عصر قضا ہو گئی. پھر میرے نبی نے، سب کی توجہ، میرے نبی نے حضرت علی کے لیے سورج کو پلٹ دیا، سورج کو پلٹ دیا. اور آپ نے نمرود کا نام سنا ہوگا جو اپنے آپ کو خدا بتایا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کے پاس جانے کے بعد کہا اے نمرود اگر تو خدا ہے تو میرا رب سورج نکالتا بھی ہے ڈوبوتا بھی ہے، تو ایسا کر کے بتا دے. وہ ایسا نہیں کر
پایا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا کہ سورج کو رب نکالتا ہے, رب ڈبوتا ہے, مگر یہاں رسول میرے نبی نے نکال دیا. اب نبی کو کوئی خدا نہ سمجھے تو گویا کہ رب فرما رہا ہے, اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پیدا کیا تاکہ کوئی خدا